السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عامر ہاشمی اور رئیسہ کاظمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں دل کے اسٹنٹس کے ملک میں تیاری کے لیے پہلی انوویٹو ہیلتھ ٹیکنالوجی کا افتتاح کیا۔ عمران خان نے کل اسلام آباد میں ٹائیگر فورس کنونشن طلب کیا ہے، جس میں اس کے مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ملک اور اس کے اداروں کو ٹھوس خطوط پر استوار کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور باہمی دلچسپی کے تمام امور پر قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی سلامتی کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے سوا کوئی قابل عمل حل نہیں ہے۔ افغانستان میں قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کے سربراہ نے تمام افغان دھڑوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے یمن میں 66% سے زائد افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان کا آج 69واں یوم شہادت منایا گیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ملکی برآمدات بڑھانے کے لیے مقامی سطح پر مصنوعات کی تیاری کے فروغ اور صنعتوں کے قیام پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج نسٹ اسلام آباد میں انوویٹو ہیلتھ ٹیکنالوجی کی سہولت کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برآمدات کو فروغ دیے بغیر ملک کی حقیقی ترقی ممکن نہیں۔ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تو 60 ارب ڈالر کی اس کی امپورٹس ہوں اور اس کی ایکسپورٹس 20 ارب ڈالر کی ہوں، اور 20 ارب ڈالر بھی 25 ارب ڈالر سے 20 ارب ڈالر پہ آئی ہو، یعنی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہو پہلے سے۔ کوئی دنیا میں ملک ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ویلتھ جنریشن ہی نہیں ہوتی۔ جب آپ کے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جا رہے ہوں اور ملک میں کم ڈالرز اندر آ رہے ہوں تو ملک کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام سرکاری محکموں کو سرمایہ کاری کے لیے سہولت اور سازگار ماحول فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک میں سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افزائی اور سہولت دی جا رہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ حکومت علم پر مبنی معیشت کو فروغ دے گی۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے نصب العین کے حصول اور اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے سخت محنت کریں۔ جو پرابلم پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم میں فیس کرتا ہوں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ پہلے ذہن کے اندر تبدیلی آتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے۔ ہمارا جو مائنڈ سیٹ جب سے یہ 2 سال میں دیکھ رہا ہوں، جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بن چکے ہیں، جس طرح ہماری گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے، وہ ایک بالکل کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ پاکستان نے جانا کس طرف ہے، گورنمنٹ کا کیا رول ہے، گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کا آپس میں کیا کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ یہ سب کچھ فریکچر ہو چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک نیشن اپنا ویژن طے کرتی ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ پاکستان میں کارڈیک سٹینٹس کی تیاری کے اقدام کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اقدام سے غیر ملکی زر مبادلہ بچانے کے علاوہ دل کے امراض کے علاج پر اخراجات میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان درآمدات پر مبنی معیشت سے مقامی سطح پر مصنوعات کی تیاری پر مبنی معیشت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی دور اندیش قیادت میں خود انحصاری کی جانب گامزن ہے۔ آپ کی حکومت نے 50 سال کے بعد انڈسٹری، ایکیڈیمیا اور ڈیفنس کا یہ تعلق دوبارہ جوڑا ہے، اور اس کی پہلی مثال ہمیں کووڈ میں ملی۔ جب 26 فروری کو کووڈ کے پہلے کیسز پاکستان میں آئے تو ہم اپنا کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے، اور آپ کی پھر گائیڈنس کے بعد جس طرح آپ نے حکم دیا کہ میڈ ان پاکستان کا جو ویژن آپ نے دیا کہ ہم ایک سروسز اکانومی کے بجائے یا امپورٹ اکانومی کے بجائے ہم ایک مینوفیکچرنگ اکانومی بنے، اور آج الحمدللہ ہماری جو ڈائریکشن ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کم از کم جو آپ کا ویژن تھا اس کو ہم نے 100% پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نسٹ میں انوویٹو ہیلتھ ٹیکنالوجی پاکستان میں پہلی سہولت ہے جس کے ذریعے دل کے اسٹینٹ تیار کیے جائیں گے۔
حکومت کی معاشی ٹیم کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کل ایک تقریب میں ٹائیگر فورس کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل دیں گے اور ان کے لیے نئی ذمہ داریوں کا تعین کریں گے۔ یہ بات نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس انتظامیہ میں افرادی قوت کی کمی پوری کرنے کے لیے سہولت کار کے طور پر کام کر رہی ہے۔ عثمان ڈار نے کہا کہ نوجوانوں کی ترقی وزیر اعظم کی اولین ترجیح ہے۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ کورونا وائرس کی وبا کے باعث عالمی کساد بازاری کے باوجود موجودہ مالی سال کے دوران ملکی معاشی شرح نمو 2% رہنے کا امکان ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران صنعتوں کے وزیر حماد اظہر نے ایوان کو بتایا کہ وبا کے پیش نظر حکومت نے 1240 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا، جس سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار سمیت مختلف شعبوں کو ضروری معاونت فراہم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر میں 20% اضافے کے ساتھ معاشی اشاریے گزشتہ برس کے مقابلے میں مثبت ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایف بی آر اپنے محصولات کے ہدف پر عمل درآمد کر رہا ہے، جو آٹو موبائلز اور ٹیکسٹائلز سمیت صنعتی سرگرمیوں میں اضافے کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کو اب قابل دست اندازی جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اس ضمن میں ہماری کارکردگی کا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے آئندہ اجلاس میں اعتراف کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے ملک اور اس کے اداروں کو مضبوط خطوط پر استوار کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ آگے اچھے دن آنے والے ہیں، کیونکہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا رہا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ایک ایماندار وزیر اعظم کے خلاف سڑکوں پر ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس ملک میں ایک آنےسٹ پرائم منسٹر کے اگینسٹ جتنے بھی کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج جو ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ عمران خان کی جو ثابت قدمی ہے اس کو متزلزل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس مشن پہ ہم نکلے ہیں، ہم نے اس ملک کو ان چوروں کے چنگل سے نکالنا ہے، ان لوگوں کے چنگل سے نکالنا ہے جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو، اداروں کو، اخلاق کو تباہ و برباد کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج ملک کو ماضی کی ناکام پالیسی کی وجہ سے مہنگائی کا سامنا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ ہم ملک اور اس کے اداروں کو مضبوط خطوط پر استوار کریں گے۔ ایوان کا اجلاس پیر کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت آج سپہر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شروع ہوا۔ ایوان میں وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ قومی اسمبلی میں انتخابی ترمیمی بل 2020 حزب اختلاف کے بینچوں کی طرف سے نعرے بازی کے دوران پیش کیا گیا۔ یہ بل پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے پیش کیا۔ ایوان کا اجلاس اب بروز پیر شام 4 بجے ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا اعادہ کیا ہے۔ اس بارے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی عرب کے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر عبدالسوا کے درمیان ویڈیو کال پر مفاہمت کا اظہار کیا گیا۔ دونوں وزراء نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون پر بات چیت کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، جو تمام شعبوں کے لیے بڑھتے ہوئے دو طرفہ تعاون کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس حقیقت کو بھی اجاگر کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب کے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے بھی اسی طرح کی گرمجوشی کے جذبات کا اظہار کیا اور پاکستان کو قریبی برادر دوست ملک قرار دیتے ہوئے وزیر خارجہ کے جذبات کو سراہا۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان سے ملاقات کی۔ پاک نیوی کے ترجمان کے مطابق انہوں نے باہمی مفاد، خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ سفیر نے پاک نیوی کا عہدہ سنبھالنے پر نیول چیف کو مبارکباد پیش کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے پنجاب میں انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت تحصیل اور ضلعی اسپتالوں کو بہتر بنائیں اور اس کے لیے PC1 تیار کریں۔ انہوں نے آج ویڈیو لنک کے ذریعے پنجاب میں شعبہ صحت سے متعلق ترقیاتی پروگرامز اور فنڈز کی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس سلسلے میں وفاقی حکومت کے
مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ پنجاب کے وزیر صحت یاسمین راشد نے اس موقع پر وزیر کو صوبے میں قومی ادارہ صحت کی طرز پر کمیونیکیبل ڈیزیز سینٹر قائم کرنے کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ یاسمین راشد نے کہا کہ کورونا وبا کے وقت ایسا سینٹر اشد ضروری ہے۔ اسد عمر کو پنجاب میں زچہ و بچہ ہسپتال اور صحت کے دیگر جاری منصوبوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ پنجاب حکومت صوبے میں 6 زچہ بچہ ہسپتال تعمیر کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت ملاوٹ مافیا کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے گی اور ان کو انسانی صحت کے ساتھ ہرگز کھیلنے نہیں دے گی۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں صوبے بھر میں معیاری خوراک کی فراہمی سے متعلق مختلف اقدامات کے نقاب کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دودھ کے معیار کو جانچنے کے لیے صوبے کے 36 اضلاع میں لیکٹو سکیننگ مشینیں فراہم کی گئی ہیں۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کی وزارت نے ملک میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کے الزامات کو گمراہ کن قرار دے کر مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزارت نے آج اسلام آباد میں ایک پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ ملک میں آئندہ فصل کی کٹائی تک گندم کے ذخائر موجود ہیں۔ وزارت نے بتایا ہے کہ 3 نکاتی حکمت عملی کے تحت گندم درآمد کر کے اس کی قلت پر قابو پانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں سرکاری، نجی اور حکومت سے حکومت کو برآمد کے طریقے شامل ہیں۔ پریس ریلیز میں مزید بتایا گیا ہے کہ حکومت گندم کی بلیک مارکیٹنگ اور اسمگلنگ کا خاتمہ کرنے کے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی صفوں سے فرقہ وارانہ اختلافات کا خاتمہ کرنے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک قوم ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج کراچی میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی 69ویں برسی کے موقع پر ان کے مزار پر حاضری کے دوران کیا۔ گورنر نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزادہ ارباب نے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے سرکاری محکموں کے درمیان قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں انتظامی سیکرٹریز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تمام منصوبوں میں شفافیت اور کام کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ شہزادہ ارباب نے پشاور شہر میں سڑکوں کے نظام سمیت جاری ترقیاتی منصوبوں کی تیزی سے تکمیل پر زور دیا۔ اجلاس کو صوبے اور پشاور شہر میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ خاتون اول سبینہ علوی نے کہا ہے کہ چھاتی کے سرطان ایک خاموش قاتل ہے جو پاکستان میں ہر سال تقریباً 40,000 خواتین کی اموات کا باعث بنتا ہے۔ آج سوات میں چھاتی کے سرطان سے متعلق ایک آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج سوات میں چھاتی کے کینسر کے متعلق آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سمینہ علوی نے کہا کہ عالمی ادارے صحت کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں تقریباً 10 لاکھ خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ مرض پاکستان میں ایک سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل جاتا ہے اور مریض کی جان لے لیتا ہے، اور اسی پہ ہم سب ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جلد ڈائیگنوز ہونا چاہیے۔ ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اس کی۔ خاتون اول نے تمام صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ اس مرض کی روک تھام اور علاج کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیں۔ انہوں نے اس مرض کی روک تھام کے سلسلے میں لوگوں تک آگاہی اور معلومات پہنچانے میں میڈیا کے کردار کو سراہا۔ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ ملکی معاشی صورتحال بہتر ہونے کے ساتھ ہی بلوچستان میں ترقیاتی عمل کا آغاز کیا جائے گا۔ زیارت میں آج استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت افراط زر پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ کوسٹل ہائی وے امارہ میں شہید کیے گئے 14 سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ آج صبح لسبیلا کے علاقے آوران ملیشیا میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خاکی مکمل اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں کی جانب روانہ کر دیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز دہشت گردی کی 2 بزدلانہ کارروائیوں میں 6 فوجی جوانوں سمیت 20 سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت کے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنے سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے جو پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں۔
بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں پر سالانہ $50 کروڑ خرچ کر رہا ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ دشمنوں کے مذموم عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا اور صوبے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کے اقدامات اور سیکیورٹی فورسز کی قابل قدر خدمات کے نتیجے میں ماضی کی نسبت دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی معاون ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مشکل صورتحال سے دوچار ہے اور اسے اب خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے کیا کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں APP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا گزشتہ سال 5 اگست کا اقدام اس کو مہنگا پڑا ہے اور وہ تمام عملی مقاصد کے لیے کشمیر کھو چکا ہے۔ ڈاکٹر معید نے کہا کہ تنازع کشمیر کا مستقبل یہ ہے کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا جائز حق خود ارادیت دینے کے لیے استصواب رائے کرانا ہوگا، کیونکہ اس مسئلے کا کوئی دوسرا قابل عمل حل موجود نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بیانیے کا جارحانہ جواب دے رہا ہے جو بھارت گزشتہ کئی سال سے دنیا میں بیچتا آ رہا ہے، جسے اب دنیا میں تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل مسئلے کے حوالے سے ڈاکٹر معید نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ بھارتی ہندوؤں کو ڈومیسائل فراہم کرنا غیر قانونی عمل ہے جس کی اقوام متحدہ کے فریم ورک کے تحت اجازت نہیں ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو جرأت اور استقامت سے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ راولا کوٹ کے گاؤں بیری میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پورے کشمیر کا پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں اور اس کا فیصلہ جموں کشمیر کے عوام مل کر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کشمیر کے حوالے سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہو یا ریاست کے عوام کے موقف کو کمزور کرتا ہو۔ ادھر پونچھ یونیورسٹی کے طلباء کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کے صدر نے ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے محاصرے تلاشی کی جاری کارروائیوں کے دوران سری نگر اور دیگر علاقوں میں درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو خوف ہراس میں مبتلا کرنا ہے۔ بھارتی فورسز نے سری نگر، بڈگام، گاندربل، کپواڑہ، بانڈی پورہ، بارہمولہ، شوپیاں، پلوامہ، اسلام آباد، کولگام، پونچھ، کشتواڑ، ڈوڈا، رام بن اور راجوری کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ افغان قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے افغانوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تشدد سے ملک میں امن قائم نہیں ہوگا۔ کابل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر طالبان امن کے لیے کوئی حتمی منطقی راستہ قبول نہیں کرتے تو ہم ملک کی خود مختاری اور وقار کا دفاع کریں گے۔ افغانستان کے صوبوں غور اور پکتیا میں آج 2 بم دھماکوں میں 7 شہری ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے اس بات پر خبردار کیا ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے یمن کے 66% عوام خوراک کی قلت کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ہیومینیٹیرین افیئرز اینڈ ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیشن کے نائب سیکرٹری مارک لوکاک نے کہا کہ یہ امدادی ادارے ابھی صرف 90 لاکھ افراد کو امداد فراہم کر رہے ہیں، جبکہ سال کے آغاز میں وہ 1,30,00,000 افراد کو امداد فراہم کر رہے تھے۔ سعودی عرب نے ہمسایہ خلیجی ملک قطر کے ساتھ 3 سال سے جاری تنازع حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کے بعد واشنگٹن میں آن لائن بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ آج خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بھوک اور افلاس کا خاتمہ اور غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی وضع کرنا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے پائیدار بنیادوں پر نشو و نما کے لیے مشترکہ کوششیں، ہمارے اقدامات ہمارا مستقبل ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت خان لیاقت علی خان کی آج 69ویں برسی منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی اور ملک کے لیے خدمات کے حوالے سے ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی خصوصی رپورٹ۔ جو لوگ موجودہ ملکی اور خارجی حالات سے تھوڑی سی واقفیت بھی رکھتے ہیں وہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جب طرح طرح کی عالمگیر قوتیں اور تحریکیں مختلف اغراض سے دنیا کے ہر حصے میں کام فرما ہے، تدبر و مسالے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نئی مملکت کی بنیاد رکھنا کتنا عظیم اور کتنی ذمہ داری کا کام ہے۔
یہ آواز تھی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان کی، جنہیں 16 اکتوبر سن 1951 کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ قائد ملت لیاقت علی خان اس شام تقریباً 3:45 بجے کمپنی باغ راولپنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کرنے کے لیے پہنچے۔ لیاقت علی خان نے ڈائس پر پہنچ کر ابھی برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ سید اکبر نامی شخص نے ان پر گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ 2 گولیاں ان کے سینے میں اتر گئیں اور وہ ڈائس پر گر گئے۔ ان کو فوری طور پر فوجی اسپتال پہنچایا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے آخری الفاظ تھے، خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ شہید ملت لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو ایک سب انسپیکٹر محمد شاہ نے گولیوں سے اڑا دیا اور یوں شہید ملت کے قتل کا راز ہمیشہ کے لیے راز ہی بن کر رہ گیا۔ 17 اکتوبر سن 1951 کو شہید ملت لیاقت علی خان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن کر دیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ٹی وی اسپورٹس کے ساتھ $20 کروڑ کا 3 سالہ معاہدہ کیا ہے۔ پی سی بی کی پریس ریلیز کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم، خواتین اور جونیئر کرکٹ ٹیموں کی تمام ملکی اور غیر ملکی سیریز پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست نشر کی جائیں گی۔ انگلینڈ کی قومی کرکٹ ٹیم جنوری 2021 میں 3 T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ 15 سالوں بعد انگلینڈ کی ٹیم کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ پاکستان ٹین پن باؤلنگ فیڈریشن رواں ماہ کی 25 تاریخ سے آزادی کشمیر ٹین پن باؤلنگ ٹورنامنٹ کا انعقاد کرے گی۔ خیبر پختونخوا ہاکی ایسوسی ایشن کے صدر سید ظاہر شاہ نے کہا ہے کہ پہلی انڈر 16 بوائز ہاکی چیمپئن شپ 28 نومبر سے 10 دسمبر تک لالا ایوب ہاکی اسٹیڈیم پشاور میں شروع ہوگی، اور پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن اگلے ماہ کی 1 تاریخ کو اسلام آباد سے مری تک سائیکل ریس منعقد کرے گی۔ اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان کے دائرہ شماریات نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں گزشتہ برس کے اسی عرصے کی نسبت 3.66% اضافہ ہوا ہے۔ LSMI کورنٹم انڈیکس نمبر جولائی اگست 2020-21 کے دوران 130.19 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گزشتہ برس کے اسی عرصے میں یہ انڈیکس 126.28 ریکارڈ کیا گیا۔ پلاسٹک کی مصنوعات کی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں 28.44% کمی آئی ہے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے رواں مالی سال جولائی سے اگست تک $3.5 لاکھ سے زائد مالیت کی پلاسٹک مصنوعات برآمد کی تھیں، جبکہ گزشتہ برس کے اسی عرصے میں $5 لاکھ سے زائد مالیت کے پلاسٹک مصنوعات برآمد کی گئی تھیں، جو رواں ماہ کی پلاسٹک برآمدات سے 28.4% زیادہ تھیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 95 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,164 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 254 ملین سے زائد حصص سے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 324 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج یونٹی فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 45 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $161.17 اور قیمت فروخت $164.93، پاؤنڈ اسٹرلنگ $207.84 اور $212.72، یورو $188.65 اور $193.06 اور سعودی ریال قیمت خرید $42.92 اور قیمت فروخت $44.02۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس معدوم ہوتے ہوئے پتلی تماشے کے فن کے فروغ اور اس کے تحفظ کے لیے کل سے پتلی تماشے کا انعقاد کر رہا ہے۔ ادارے کے حکام کے مطابق پتلی تماشے کا مقصد پتلیوں کو ایک ہلکے پھلکے اور لطیف انداز میں استعمال کرتے ہوئے بچوں کو آگاہی دینا ہے۔ کلر ریو فیسٹیول کے عنوان سے موسیقی کی شام 24 اکتوبر کو منعقد ہوگی۔ ماہا ایونٹ مینجمنٹ شائقین کو محسوس کرنے کے لیے اوپن ایئر تھیٹر شکرپڑیا میں 24 اکتوبر کو اس میوزیکل نائٹ کا اہتمام کرے گی۔
ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ میوزیکل نائٹ فیملیز کے اکٹھا ہونے کا ایک موقع ہے جو خاص طور سے موسیقی کی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور شہریوں کو صحت افزا ماحول فراہم کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، اور مایہ ناز قوال استاد نصرت فتح علی خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل آرٹ اسکول آف اسلام آباد تھیٹر ویلی کی طرف سے قوالی نائٹ کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ نے فن کی دنیا سے خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ کورونا وائرس دماغی عضلات اور دماغی حصے کارٹیکس کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو یادداشت، ہوش و حواس اور زبان کے افعال کے لیے ذمہ دار ہیں۔ یونیورسٹی آف کیمپیناس میں انسٹیٹیوٹ آف بیولوجی میں تحقیق کرنے والے پروفیسر ڈینیل مارٹن ڈی سوزا نے کہا کہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کورونا وائرس دماغی حصوں اور نیورون کے کام کی صلاحیتوں کو متاثر کرتا ہے۔ نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ناشتے سے قبل ورزش کے صحت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ برطانوی یونیورسٹی آف باتھ اور یونیورسٹی آف برمنگھم نے مشترکہ طور پر تحقیق کی کہ کھانے اور ورزش کے وقت کا موٹے افراد کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ موٹاپے اور تناسانی کی زندگی دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ یہ تحقیق ایک عالمی حیاتیاتی جریدے میں شائع ہو چکی ہے۔ اور اب جانتے ہیں آج کے موسم کی صورتحال۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق حالیہ خشک موسم مزید طویل ہونے کا امکان۔ مزید کئی روز تک ملک کے میدانی و بارانی علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی۔ کل سے کراچی سمیت صوبہ سندھ میں گرمی کی شدت میں کچھ کمی کا امکان۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں مزید چند دن تک موسم خشک ہوگا۔ صبح پنجاب میں مونگ پھلی کی کٹائی کے علاقوں میں، چاول کی کٹائی کے علاقوں میں مزید چند دن تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، چشتیاں، حاصل پور، بخشن خاں اور وادی پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی مزید چند دن تک موسم خشک ہوگا، جبکہ وادی کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، پشین، چمن میں اگلے 2 دنوں کے دوران ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر 34 ڈگری سینٹی گریڈ، راولپنڈی میں بھی 34، لاہور میں 35، کراچی میں 37، کوئٹہ میں 28، پشاور میں دن کا ٹیمپریچر تھا 33، گلگت میں 28، مظفر آباد میں 32، مری میں 25، سری نگر میں 27، بارہ میں 23 اور جموں میں آج دن کا ٹیمپریچر 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں دل کے اسٹینٹس کی ملک میں تیاری کے لیے پہلی انوویٹو ہیلتھ ٹیکنالوجی کا افتتاح کیا۔ عمران خان نے کل اسلام آباد میں ٹائیگر فورس کنونشن طلب کیا ہے، جس میں اس کے مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ملک اور اس کے اداروں کو ٹھوس خطوط پر استوار کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور باہمی دلچسپی کے تمام امور پر قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی سلامتی کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کو حق خود ارادی دینے کے سوا کوئی قابل عمل حل نہیں ہے۔ افغانستان میں قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کے سربراہ نے تمام افغان دھڑوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو چودھری زمین اشرف، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان خٹک، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، مدیر کھیل کی خبریں عائشہ افتخار، مدیر تجارتی خبریں رخسانہ یاسین، مدیر سائنس اور فن کی خبریں سنیرا خالد، کوآرڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگرانی اعلیٰ عبد الہادی مایار، اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk
और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आमिर हाशमी, रईसा काज़मी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।